آج ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب کا پہلا سبق جو ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف۔ اس کے صنف سوانح ہیں، آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوں اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید جو حال ہی کی لکھی ہوئی ہیں، الفاروق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مصنف شبلی ہیں، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے، غالب نامہ شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں۔ آئیے پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ذیل میں ایسے ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے۔ آئیے اب سبق پڑھتے ہیں۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ غلہ یعنی اناج، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی سے لدے ہوئے مال و اسباب کے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں میں جب گزر رہا تھا اور ایسی حالت میں گزر رہا تھا جب مدینہ خشک سالی سے بیزار تھا، بدحالی، غریبی، افلاس عام تھا۔ ان حالات میں بچے قافلے کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور بوڑھے اور نوجوان امید اور حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس غلے میں، ان ضروریات کی چیزوں میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے، ہمارے لیے بھی کچھ اس میں سے ہو۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700
اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کا ہے اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کیسا شور ہے، اتنا شور ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہے اور مدینے کے سب لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا قافلہ کس کا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ یہ قافلہ 700 اونٹوں کا قافلہ ہے، مال و اسباب سے لدا ہوا قافلہ ہے اور اس کا تعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کو جو کچھ بھی دنیا میں دیا ہے اللہ اس میں برکت دے اور آخرت کا ثواب اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور انہوں نے آگے فرمایا کہ میں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جنت کی طرف داخل ہو رہے ہیں، یعنی ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ وہ سست روی سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جنت کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی تو انہوں نے ان اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ اب آگے دیکھیے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہی ہوئی بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف تک پہنچائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سست روی سے دھیرے دھیرے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے وہ سارا مال و اسباب اونٹوں سے اتارا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات دے رہے ہیں کہ یہ وہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکے سے مدینہ ہجرت کی، اس لیے کیونکہ اس وقت ان کی حالت مفلسی کی تھی، وہ تنگ دستی کا شکار تھے، ان کے ہاتھ میں دولت نہیں تھی، وہ غریب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے اور تجارت کرنے والے دوسرے لوگوں کے درمیان
محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیعہ انصاری حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے دینی بھائی بن گئے۔ اس وقت مدینے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، ایک کامیاب تاجر تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مالی مدد کرنی چاہی، لیکن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ بس آپ مجھے رہنمائی کر دیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، یعنی میں خود تجارت کروں گا، میں اپنے لیے خود محنت کروں گا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیح، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حیران تھے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیبوں سے پاک تھی، حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجار کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کی زندگی کیسی تھی اور کیسے وہ اسلام میں آئے اور ترقی کی؟ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد عمرو تھا
اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نام دیا ہے۔ وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں بچپن ہی سے وہ ایک نہایت شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد دراز تھا، مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ وہ پھرتیلے بھی تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے دل اور ذہن کو ایک نئی زندگی بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکے کے جو مشرکین تھے انہوں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے، لیکن صبر کے ساتھ تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور وہاں سے ہجرت کی اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد یہ افواہ، یہ غلط خبر سنی کہ مسلمانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سوچ کر وہ جب دوبارہ مکہ لوٹے تو پھر سے ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر دوبارہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور اس بار انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا۔ مدینے میں پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں بیچ دیتے، فروخت کرتے، اور جو بھی منافع ان کو ملتا تھا کچھ اپنے لیے رکھتے، کچھ بچت کرتے۔ ان کی تجارت بڑھنے لگی اور وہ مدینے کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی تجارت کی ترقی دیکھ کر وہ خود حیران تھے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیبوں سے پاک تھی۔ وہ بالکل ایمانداری سے تجارت کرتے تھے۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس بڑے تاجر کے مال میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے اللہ کی راہ میں 50,000 دینار دینے کا فیصلہ کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اپنے لیے حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، یعنی ان کی ایمانداری اور ان کی ایمانداری سے کمایا ہوا روپیہ، پیسہ احترام کی اور عزت کی بات تھی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کی کمائی کا ایک لقمہ بھی برکت اور عافیت کا ضامن ہے۔ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود اور بہت ہی سادہ زندگی اور ایمانداری کی زندگی گزارنے کے باوجود کئی بار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا اور بے ساختہ ان کی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر نیکیوں کا بدلہ آخرت میں چاہتے تھے، مرنے کے بعد چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے، دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے مجھے میری نیکیوں کا بدلہ۔ جو اللہ کے قربت پانے والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہیں دنیا میں عیش و آرام کی زندگی کی امید ہی نہیں ہوتی، طلب ہی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچتے ہیں ہمیشہ کہ میں جو کچھ بھی اچھائی کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں دے۔